بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، عجیب معاملہ نہیں ہے، لیکن شاید یہ عجیب لگے سننے میں کہ جس زبان کے اندر الفاظ کا چناؤ مناسب نہ ہو، اس زبان کے اندر وہ جذبات بھی کبھی داخل نہیں ہوتے، ان لوگوں کو وہ جذبات زندگی میں نصیب نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ عقیدت کے بارے میں اگر سوچئے کہ تو عقیدت کا انگریزی کیا ہوگا، اور اگر انگریزی نہ ملے تو پھر سوچئے کہ وہ ایموشنز جو ہیں، وہ جذبات جو ہیں، وہ ان لوگوں میں کیسے ہوگا۔ اور حتمی طور پہ یہ بات ذہن میں رکھیں، عشق کا کوئی انگریزی نہیں ہے، آپ کو اس کا فارسی ملے گا، عربی ملے گا، انگریزی نہیں ملے گا۔ اس لیے کچھ کلچرز جو ہیں کچھ ایموشنز کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہی نہیں ہوتے۔ اس لیے یہ جو ملک پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا، اس میں ایک چیز تو بھرپور ہے اگر کچھ اور نہ بھی ہو، اور مجھے یقین ہے کہ روز قیامت تک یہ جو ملک انشاءاللہ تعالیٰ اسلام کا نام انشاءاللہ روشن کرے گا، اس کا جذبہ صرف اسی لفظ پر ہوگا، اور وہ ہے عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غور کیجئے کہ سارا پاکستان جو ہے جب بن رہا تھا تو تمام مسلمان جو ہیں وہ محمد علی جناح رحمہ کی بات کو سنتے تھے، چاہے وہ انگریزی میں بات کرتے تھے، اقبال کی بات کو سنتے تھے، چاہے وہ شاعری میں بات کرتے تھے، لیکن ایک نوجوان جس کی عمر صرف 19 سال تھی، اس نے محمد علی جناح رحمہ کو ایک ایسا جواب دیا جو کہ شاید وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے۔ کیا معاملہ تھا؟ اس شخص کا نام علم دین شہید، جس کا کہ آج عرس منایا جا رہا ہے لاہور میں۔ خواتین کے ساتھ ایک آدمی تھا، کم بخت کہوں یا اس کو بدبخت کہوں، بلکہ دونوں ہی کہوں، پرشاد پرتاب، اس نے کتاب لکھی تھی منحوس نے، جس کا نام تھا، نام لینا میں گوارہ ہی نہیں کرتا، اس کا انہوں نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک کتاب لکھی جو کہ انتہائی ناموس کا حد جو ہے وہ پار کر چکی تھی، اور اس کا پبلشر تھا راجپال نے یہ بات ٹھان لی کہ میں اپنے رائٹر کا نام بھی شو نہیں کروں گا لیکن کتاب پبلش کروں گا۔ اور اس بات، یہ واقعہ ہے تقریباً 1929-28 کے قریب کا، 23 سے یہ بات شروع ہوئی تھی، 29 تک ہی چلی تھی۔ اور وہ جو مسجد ہے ہمارے ہاں وزیر خان کی والڈ سٹی کے اندر، یہ اس مسجد کے قریب کے بازار کا واقعہ ہے، جہاں ایک بچے نے جب یہ بات سنی، بچہ ہی کہوں گا، اور اس کے والد تھے بڑھائی، لکڑی کا کام کرتے تھے، بچہ بھی کچھ بھی کام نہیں کرتا تھا، پوچھا کیا مسئلہ ہے، کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے انتہائی فضول باتیں لکھی ہیں۔ کہا کس نے لکھی ہیں؟ کہا اس نے پبلش کی ہیں، اسی کا ہمیں پتہ ہے۔ 1 روپے کی چھری خریدی اس نے بازار سے، 1 روپے اس زمانے میں کافی بڑا ہوتا تھا، اور یہ چھری خریدنے کے بعد اس نے اسی پبلشر کا جس کا نام راجپال تھا انتظار کیا اور اس کو مارا۔ یہ واقعہ سارا جو ہے نا وہ ایک جملہ کہنے کے لیے آپ کو سنا رہا ہوں۔ جب یہ معاملہ سارا ہوا اور سیشن کورٹ میں بھی بات چلی اور ہائی کورٹ تک بات پہنچی، تو یہاں پہ ایک جج ہوتا تھا جس کا نام تھا دلیپ سنگھ نے یہ ہائی کورٹ میں فیصلہ دیا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ قتل کی سزا، اس پہ موت کی سزا جو ہے وہ لاگو ہوگی، اور اس کو جو اس جیل میں بھیجا گیا وہاں پہ یہ کافی دن رہے، میاں والی کی جیل تھی یہ، اور وہاں پہ ان کو پھانسی کی سزا دی۔ علامہ محمد اقبال نے جناح سے بہت درخواست کی کہ آپ ان کا مقدمہ لڑیں، جناح نے ان کا مقدمہ لڑا، اور یہ وہ بات ہے جسے میں کہتا ہوں نا کہ سارے لوگ تو جناح کی مانتے تھے لیکن جناح کو اس عاشق رسول کی ماننی پڑی۔ اس سے کہا کہ دیکھو میں تمہارا مقدمہ لڑ رہا ہوں، تم صرف ایک کام میرے لیے کرو کہ تم اس کرائم سے، اس بات سے جو عمل تم نے کیا ہے، تم اپنے آپ کو نان گلٹی، یعنی کہ میں نے یہ نہیں کیا، یہ کہہ دو عدالت میں، تمہیں بچانا میرا کام۔ اور ایک منہ کی کھانی پڑی، یہ جملہ ادب سے عرض کر رہا ہوں، منہ کی کھانی پڑی۔ وہ کہتا ہے خدا کی قسم ایک ہی تو کام زندگی میں کیا ہے، اس سے بھی انکار کر دوں؟ یہ انکار اس نے نہیں کیا، اس کو پھانسی ملی، اور انتہائی جلدی 1 مہینے کے اندر اور پھانسی دینے کے بعد دیکھیے آج بھی جب کوئی ایسا شخص جو کہ ہندوستان کی جیل میں اور اس کو پھانسی دی جائے تو جیل میں ہی دفن کیا جاتا ہے، اس کو بھی میاں والی جیل ہی میں دفن کر دیا گیا۔ لیکن علامہ اقبال نے مقدمہ کیا، کیس کیا، کورٹ کے تھرو گئے، اور عبد الرحمان صاحب تھے انہوں نے مقدمہ کیا، تو 15 دن ان کو دفن ہوئے ہو چکے تھے میاں والی جیل میں۔ اس کے بعد ان کی قبر کشائی دوبارہ ہوئی اور ان کو لاہور لے کے اقبال خود آئے اور عبد الرحمان ان کے ساتھ تھے۔ 15 دن، کوئی بھی شخص جو کہ میڈیکل سائنس سے واقف ہے وہ یہ جانتا ہے کہ جسم جو ہے وہ تیسرے دن گل سڑ جاتا ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں، 1 ہفتے بعد وہ بالکل ہڈیاں سامنے آ رہی ہیں۔ 15 دن کا مطلب ہے 2 ہفتے سے زیادہ۔ جب ان کی قبر کشائی کی گئی لاہور میں
تو یہ جسم جو تھا یہ بالکل انٹیکٹ اور تازہ تھا. اور آپ کی دلچسپی کے لیے یہ بات کہوں کہ جہاں سے علم دین کا جنازہ اٹھایا گیا تھا یہ گھر جو تھا اور یہ جنازہ جو چارپائی تھی اور وہ چارپائی جس کے ساتھ لمبے بانس لگے ہوئے تھے یہ سارے جو پرووائڈ کیے تھے یہ ایم ڈی تاثیر صاحب کے گھر سے تھے. اور والد کا دیکھیے رتبہ کیا تھا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا عزت دی کہ ان کے گھر سے علم دین شہید کا جنازہ اٹھا. اور پھر جب ان کو قبر میں اتارا جا رہا تھا میانی صاحب لاہور میں جہاں پہ آج بھی ان کا مزار اور دربار ہے تو جو علامہ اقبال کا جملہ تھا جب آپ قبر میں اترے پکڑا رکھنے لگے اور کہتے ہیں دیکھ کے عبد الرحمن کو عبد الرحمن ایک بڑائی کا بیٹا ہم پہ بازی لے گیا. یہ عاشق رسول. اور پھر میں یہ بھی عرض کرتا ہوں آپ سے کہ یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ یہ بازی ہم سے لے گیا یہ خود کتنا بڑا عاشق رسول ہے. ریکنسٹرکشن لکھی ہوگی بالکل ٹھیک ہے شاعری بھی کی ہے بڑی اچھی بات ہے لیکن جو عاشق رسول کا مقام علامہ اقبال کا ہے یقین کیجئے ہم شاید اس سے ابھی کافی ناواقف ہے. ہمارے ساتھ کالر ہیں ہماری بہن ہے خالدہ پشاور سے. السلام علیکم خالدہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. جی سر میرے دو مسئلے آپ ضرور سنیں گے جی فرمائیے. جی فرمائیے فرمائیے فرمائیے. سر میرا پہلا مسئلہ یہ کہ میرے بھائی ہے گورنمنٹ جاب پہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہم جہاں بھی رشتے کے لیے جاتے بس کچھ نہ کچھ ہو بھائی کا نام خالدہ؟ جی بھائی کا نام شہاب ہے. شہاب اچھا ٹھیک. اور دوسرے بات اور دوسری جی سر میں جوائنٹ سسٹم ہے ہمارے گھر کا یعنی گھر میں کوئی بھی نہیں جٹھانی اس کا میرا دیور جو ہے وہ باہر رہتا ہے صحیح لیکن اس کی وجہ سے میری جٹھانی پہ بہت زیادہ ڈپریشن ہے. وہ سارا جٹھانی کا نام ہوگا جی جٹھانی کا نام شگفتہ جی شگفتہ اچھی ٹھیک ٹھیک جی. تو میں چاہتی ہوں کہ وہ فرسٹریشن وہ مجھ پہ ڈالتی ہے اس کی وجہ سے میں بھی ڈپریشن کا وہ ہو گئی وہ مجھے بہت زیادہ تنگ کرتی ہے گھر میں. جی رشتوں کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے کتھارسس جو ہے نا شیئر کرتا ہے. نہیں کریں گے تو پاگل ہوں گے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عزت دار رشتے دیے ہیں آپ کو. پہلی بات تو ہے کہ شہاب کے بارے میں آپ نے رشتے کی فکر نہیں کرنی. جس چیز کی فکر کرنی ہے وہ اس کی ہائپر ٹینشن ہے. اس لیے اس کا بلڈ پریشر جو ہے اس کا ہارٹ جو ہے یہ پورا 6 مہینے بعد سال بعد ضرور چیک کرواتے رہنا اور ہمیشہ کرواتے رہنا. شہاب سے بھی یہ کہنا شہاب سے کہو کہ اپنے غصے کو کم کرنے کے لیے یا سلام یا اللہ پڑھے پھر پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ اور پھر پڑھا کرے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ اس کی طاقت ہے انشاءاللہ تعالی. اور جو آپ کی آپ نے جو خاتون کا جو ذکر کیا ان کے لیے اور آپ کے لیے آپ پڑھا کیجئے یا سلام یا مومن یا اللہ ان سے بھی کہیے بہن سے بھی اپنی یا ولی یا والی 2 اور سورہ اخلاص. یہ 3 چیزیں آپ پڑھو یقین کرو یہ دونوں مسئلے انشاءاللہ حل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ہنا ہے ہمارے ساتھ کراچی سے. السلام علیکم بیٹا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. جی کتب انکل مجھے آپ سے بہت ضروری مسئلہ ڈسکس کرنا تھا. تو مجھے بلال بھائی بھی کہو گی تو مجھے اچھا لگے گا. جی اوکے. جی میرا بیٹا بتائیے. جی میری شادی کو 2.5 سال ہو گئے ہیں. اچھا. اور میرے نا شروع دن سے بہت زیادہ لڑائی جھگڑے رہتے ہیں. ہنا آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ میرے شوہر کا نام رضوان. رضوان. جی اچھا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ بڑی ایمانداری سے. ہاں تم بحث تو نہیں نہ کرتی بالکل بھی؟ جی نہیں. بالکل نہیں کرتی نا؟ نہیں. تو یہ تم نے نہیں کرنی ہے. جی ٹھیک ہے. لڑائی میرے بیٹے اس وقت ہوتی ہے جب آگے سے جواب دیتی ہیں. یہ بات ہے نا؟ جی. تو پھر تم یہ کیوں کہہ رہی ہو؟ وہ میرا خرچہ بھی پورا نہیں کرتے ہیں. وہ کرے گا نا خرچہ پورا میرے چندہ. وہ آدمی برا نہیں ہے لیکن تم آگے سے یہ جو بحث کی طوالت ہے نا اس کو بند کرو میرے بچے. اور 2 چیزیں پڑھو. ایک پڑھا کرو ہے نا یا ولی یا والی اور دوسرا پڑھا کرو ان ربی غنی کریم. ان ربی غنی کریم. اور پھر دعا کیا کرو. یہ تسبیح پڑھ کے پھر دعا کیا کرو. اللہ تمہیں آسانی دے گا انشاءاللہ تعالی. رضوان بچہ برا نہیں ہے لیکن تم بحث سے باز آؤ. یہ میں تمہیں بہت ہی سختی سے تاکید کر رہا ہوں. جب تک بحث سے باز نہیں آؤ گی رضوان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہوں گے. جی السلام علیکم. کمل السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. بھائی مجھے آپ سے 2-3 باتیں کرنی ہیں. جی فرمائیے بیٹے. پہلے تو مجھے آپ کا یہ پروگرام بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. دعاؤں میں یاد رکھیے. میرا بطور حکم کیجیے. بات یہ ہے کہ میرے شوہر کا نام محمد علی ہے. جی. وہ جب بھی کوئی کام کرنے کا سوچتے ہیں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے اس میں. اچھا. اور ہم نے بہت سالوں سے کوشش کی یہ کام وہ کام کاروبار بن کے ہی نہیں دے رہا. کام کیا کرنا چاہتے ہیں محمد علی؟ وہ چاہتے ہیں کہ اپنا کوئی بزنس ہو جائے. کس طرح کا؟
کوئی بھی کسی بھی ٹائپ کا ہو جائے اس میں تھوڑا سا آمدنی کا مجھے ایک ذریعہ مثال اچھا دو، ہو جائے۔ کس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کوئی کو ایک مثال جی۔ وہ دیکھیں وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا، یا پھر باہر جانا چاہتے ہیں کہ جس طرح باہر سے کوئی سامان لے کے آ جائیں، تھوڑا سا باہر لے جائیں، اس ٹائپ کا کوئی کام دیکھو ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ محمد علی سے کہو کہ یہ کاروباری آدمی اور کاروباری ذہن اس کا نہیں ہے، اس لیے کاروبار میں امپورٹ ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے، یہ اس کے لیے تھوڑی سی زیادہ ہوگی بات، اس لیے باہر جا کے اگر یہ جاب کرے گا تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، اور اگر جاب کرنا چاہتا ہے تو یہ مڈل ایسٹ کے اندر زیادہ بہتر رہے گا، مسقط میں، سعودی عرب میں، عمان میں، اس طرف اس کے یہ جائے تو یورپ کی طرف نہ جائے، مڈل ایسٹ کی طرف جائے، یہاں کام کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے ان باتوں کو مد نظر رکھو، یہ کاروباری آدمی نہیں ہے۔ اس سے کہنا سورہ اخلاص پڑھے بہت زیادہ، یا ولی یا نصیر پڑھے، اور یا ذل جلال والاکرام پڑھے، تینوں چیزیں پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ثانی بھی دے گا اور کامیابی بھی دے گا۔ سحر ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے، السلام علیکم بیٹا۔ جی وعلیکم السلام۔ ایکچولی مجھے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے۔ جی میرے بیٹے بات کریں۔ جی وہ ہم سب سے چھوٹا ہے، اس کا نام ہے شہراز سلیم۔ شیراز؟ جی شہراز۔ ہم مطلب بہت کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح وہ پڑھائی کی طرف آ جائے یا امی ابو کی فرما برداری کرے۔ سب سے چھوٹا ہے لیکن بالکل پڑھائی لکھائی میں نہیں ہے، بالکل توجہ گھر کی طرف۔ کتنی عمر ہے بھائی کی اور کتنا پڑھا ہوا ہے؟ جی ابھی میٹرک اس نے پاس کیا ہے، فرسٹ ایئر اس نے نہیں کلیئر کیا، اس کے باوجود یہاں پہ نہیں ہے، باہر ہوتا ہے، امی ابو نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، لیکن پڑھائی میں بالکل۔ امی ابو کا نام بتانا مجھے سحر۔ اب کا نام ہے شکیلہ سلیم۔ دیکھو پہلی بات تو یہ کہ یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ بچہ جو ہے نا یہ بہت ہی زیادہ شارٹ کٹ مارنے والا ہے، اس لیے ماں باپ کو یہ مشورہ دینا کہ اس کو بہت جلدی کسی بھی کاروبار میں مت ڈالیں، پیسہ اس کے ہاتھ میں نہ دیں، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں رگڑا کھانا، رگڑا کھانے دیں۔ جب تک رگڑا نہیں کھائے گا، یہ اپنی رومانٹسزم سے باہر نہیں نکلے گا، ماں باپ بلیک میل ہوں گے تو یہ بہت ہی زیادہ تنگ کرے گا۔ ایک بات میرے خیال میں ماں باپ کو یہ چاہیے کہ اس کو ایک لمٹ دیں، جسے کہتے ہیں نا کیرٹ سٹک، کہ جب یہ کرے گا تو پھر یہ ملے گا۔ جب تک یہ کم از کم ماسٹرز لیول نہیں کرتا، آپ اس کو کچھ فیسیلیٹیشن نہ دینا۔ اپنی اماں سے کہنا خاص طور پہ کہ آیت کریمہ پڑھا کریں اس بچے کے لیے بہت زیادہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم، یہ ضرور پڑھا کریں، اور تیسری چیز پڑھا کریں یا ولی یا نصیر، تینوں چیزیں پڑھا کریں۔ بیٹے سے بھی کہیں کہ وہ ان چیزوں کو پڑھا کرے۔ خواتین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں، اور پھر یہ جو معاملہ ہے عشق کا، یہ میں ذکر کرتا ہوں کہ جس نے کہا کہ یہ بازی ہم سے لے گیا وہ خود کیسا عاشق تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں نے آپ سے بریک پہ عرض کیا تھا کہ میں عاشق رسول کا ذکر کرتا ہوں، ذکر تو میں نے محمد علامہ اقبال کا آپ سے کرنا ہے، لیکن ایک آپ کے ساتھ اور عاشق کی بات بھی کرتا چلا جاؤں۔ ہم محرم کے لیے اس پیر کو، میرے خیال میں اس دن 4 نومبر کی تاریخ ہوگی، اس دن ریکارڈنگ کر رہے ہیں، نئی بات اخبار ہے، اس کا آڈیٹوریم ہے گلبرگ 2 میں، اور یہ تقریباً قریب ہے گرو مانگٹ روڈ کے۔ آپ ہمارے فیس بک پہ جائیے اور یہاں سے اس کا ایڈریس اور نمبر بھی لے سکتے ہیں۔ آپ اپنی رجسٹریشن یہاں پہ کرائیے، اور یہاں پہ کوئی بھی آپ میں سے مہمان آنا چاہیں تو آئے، اور وہاں پہ لوگوں نے انٹری بھی فری رکھی ہے اور ریفریشمنٹس بھی رکھی ہیں، اور بڑی اچھی ریفریشمنٹس ہیں۔ ہمارے ساتھ 2 عاشق ہوں گے اس دن، اور یہ رنگ آپ نیا ہی دیکھیں گے۔ آپ نے ہمیشہ انور مسعود صاحب کو دیکھا ہوگا کامیڈی کے روپ میں، لیکن خدا کی قسم جب نعت اور سلام پڑھتے ہیں اور جو آنسو ان کی آنکھوں سے چھلکتے ہیں، ان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اور پھر نوجوان نسل میں سے فرحان علی وارث جو ہیں، یہ جب منقبت پڑھتے ہیں، اور خاص طور پہ جب پانی کی منقبت پڑھتے ہیں، جو کہ ابتدائیہ کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے اور لے کے جاتے ہیں حضرت عباس کی شہادت تک کا واقعہ جو ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی شیئر ہوگا۔ بڑی اچھی مجلس انشاءاللہ تعالی ہوگی۔ محرم کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اپنا حصہ میں بھی ڈالوں گا اور آپ بھی ڈالیے۔ ہماری طرف سے آپ جو بھی مہمان آنا چاہے اس کے لیے کھلی دعوت ہے۔ خواتین و حضرات، کچھ میلز ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ میمونہ جان، والدہ کا نام سمینہ اور والد کا نام محمد جان ہے، کہتی ہیں کہ 2 سال پہلے والد کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ہاتھ کا،
उसके बाद काम नहीं करते। मैमुना ये बात ज़हन में रखना कि मोहम्मद खान जो हैं ये काम ज़रा नहीं करेंगे क्योंकि ये हैं ज़रा थोड़े से स्लो, इसलिए इनसे कहना कि आयत करीमा पढ़ें या वली या नसीर पढ़ें और सूरह इखलास पढ़ें, 3 चीज़ें पढ़ते रहें, बेहतर होंगे। इस वक्त ये जो काम कर रहे हैं इनको ये काम करने देना, इससे ज़्यादा बेहतर 19-20 के साथ ही चलेंगे, इसलिए ज़्यादा ज़ोर ना डालना। मेरा नाम खालदा परवीन है और यूके से, शौहर का नाम अफजल अली है, 4 साल हो गए, औलाद नहीं है, सब टेस्ट क्लियर हैं। खालदा परवीन, मैं इस टेस्ट क्लियर की बात को आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, मेरे ख्याल में इशू ज़रूर है और मेडिकल हेल्प चाहिए। आप बहरहाल सूरह मरियम जो है इसकी तलावत करना शुरू करें, अल्लाह ताला आसानी करेगा। और जब तलावत कर रही हैं सूरह मरियम की तो आपका सीधा हाथ आपकी नाफ के ऊपर होना चाहिए। हमारी बहन सैयदा रमला नकवी, शौहर का नाम सैयद शराज नकवी। पहले तो मेरी बहन आपको आपने लिखा नहीं है लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ, आपको हामला होने की जो अल्लाह ताला ने खुशी दी, इसका शुक्र अदा करने का तरीका ये है कि आयत करीमा का जिक्र जो है वो हर वक्त करती रहो। जॉब नहीं मिल रही, मेरे छोटे भाई के साथ बिज़नेस करना चाहते हैं, शरीफ आदमी है सैयद शराज नकवी, जॉब मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। मेरे ख्याल में बिज़नेस कर ले ज़रूर, लेकिन ये बिज़नेस मैन है नहीं। शौहर से कहिएगा कि जो तस्बीहात आप पढ़ती हैं रमला, वो शौहर को भी दीजिए कि वो पढ़े और ख़ास तौर पे इसमें सूरह इखलास ज़रूर पढ़े। मेरी वालदा की तबीयत ख़राब रहती है और इलाज करवाया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो, आमिलों को दिखाया है, मज़ारात में भी गए हैं लेकिन फ़ायदा उल्टा होता है। नाम है इनाम आरा, इनाम आरा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पक्की बात बता रहा हूँ आपको, सिवाय इसके कि आपको शक करने की और सुपरस्टिशियस होने की शदीद बीमारी है। आप किसी मज़ार पे किसी आमिल के पास ना जाओ, सिर्फ एक काम करो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, पहली चीज़। दूसरी चीज़ पढ़ो इन्ना रब्बी गनियुन करीम, और जब ये पढ़ो इन्ना रब्बी गनियुन करीम, मेरा रब बड़ा गनी और बहुत करम करने वाला है, फिर ये पढ़ के एक तस्बीह दुआ करो। और तीसरी चीज़ जो है वो सूरह इखलास पढ़ो, अल्लाह खैर कर देगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। नाहीद कहती है मेरा बेटा उमैस अली है और ये 25 साल का हो गया, 5 साल के बच्चे की हरकतें करता है। नाहीद, मेरी समझ से ये बात बाहर है कि आपने अपने बच्चे को अभी तक डायग्नोज क्यों नहीं करवाया कि उसको ऑटिज़म है। आप अगर नहीं करा सकी तो मैं आपके ऊपर कितना गुस्सा करूं कि एक माँ होते हुए आपको ये नहीं पता कि आपके बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है। आप अपने बच्चे की वैल्यूएशन कराओ और फिर इलाज होगा। और हमारी एक बहन है जिन्होंने कहा मेरा नाम सिर्फ HR ले दीजिएगा, शौहर का नाम ज़िया है, बहुत प्यार करती हूँ लेकिन घर में लड़ाई रहती है ससुर की वजह से। HR, आपको मेरे ख्याल में थोड़ी सी हया ये करनी चाहिए कि वो ससुर जो हैं वो आपके भी वालिद हैं, वालिद की वजह से आप नाखुश हैं तो खुदा आपके कामों में बरकत कैसे डालेगा। आपके अंदर जो मर्दानगी है ना HR, इसको ज़रा फेमिनन, इसको थोड़ा सा फीमेल बनाने की कोशिश करो। 2 आदमियों की शादी जो है वो अननेचुरल होती है। पहले पढ़ा करो या सलाम या मोमिन या अल्लाह, फिर पढ़ा करो या वली या वाली, और फिर पढ़ा करो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 3 चीज़ें पढ़ो और अपनी इस राय को जुम करो, ख़त्म करो कि आप अपने ससुर के साथ झगड़ा डाल के बैठी हुई, वो बाप की जगह है, आपका महरम है, मत करो इस तरह की बात जो कि आपने यहाँ पे लिखी है। साजिदा है कराची से, अस्सलाम वालेकुम साजिदा। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। सलाम वरहमतुल्लाह। जी मेरा बेटा। बिलाल भाई, घर में बहुत परेशानी है, उसके लिए आपसे मशवरा करना था। जी बताओ क्या परेशानी है साजिदा। बड़ा वाला बेटा है, उसका कुछ पढ़ाई में नहीं हो रहा, वो काफी 6 साल से उसने पढ़ाई छोड़ी हुई है मैट्रिक के बाद से। जुबैर अहमद। जुबैर अब नहीं पढ़ेगा बेटा, क्या करना चाहता है वो नहीं पढ़ेगा। तुम्हें पता है ना, सख्त मिजाज है, वो जिद्दी है, वो नहीं करेगा। बहुत जिद्दी है उसकी, बहुत मैं कोशिश कर रही हूँ इंटर कर ले, ग्रेजुएशन कर ले, लेकिन वो नहीं करके पुत्र वो आपका हुक्म ही मान ले तो बड़ी बात है, इसी पे शुक्र अदा करना। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, उसकी जिद के अंदर आके किसी भी वक्त उसको बहुत ज़्यादा कोई ऐसी सहूलत ना देना जैसे पैसे दे दो और कहो कि ये तुम कारोबार कर लो, नहीं। उसे कहो कि जो भी करना है अपने ज़ोर पे करे, टेक्निकल काम की तरफ इसको डाल दो और टेक्निकल काम सीख के ये मिडल ईस्ट की तरफ कहीं चला जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है, वरना रुलने वाली बात है इसके लिए। इसलिए मेरा ये अपना ज़ाती ख्याल है कि सूरह इखलास की तलावत तुम करो, आयत करीमा की तलावत करो और फिर बहुत ज़्यादा पढ़ा करो अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु वल हय्युल क़य्यूम। ये ताकत है तुम्हारी ताकि तुम्हें डिप्रेशन ना हो, ये तीनों पढ़ती रहा करो। ज़ेबा है लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम ज़ेबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। सर मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मैं अपने भाई के बारे में पहले बात करना चाह रही हूँ। उसका नाम सद्दाम हुसैन है। सद्दाम, ठीक है जी। जी जी। वो बहुत तंग करता है, बहुत ज्यादा तंग करता है। सद्दाम ने बड़ा तंग किया था सारों को इस दुनिया में, आपकी बात सच है। हाँ। वो बहुत तंग करता है। और कितनी उम्र है इसके लिए? उसकी उम्र है 16-17 साल। कितनी उम्र है? 16-17 साल है। 17 साल है। अच्छा, पढ़ता है?
نہیں نہیں پڑھتا نہیں ہے جی, کام کرتا ہے, وہ لڑتا بہت ہے, امی سے بھی بدتمیزی سے بات کرتا ہے, صحیح طرح ہم سے بھی. امی کا کیا نام ہے؟ امی کا نام کیا ہے؟ امی کا نام ہے اختر بی بی. اچھا, اماں آپ کی اچھی بنتی ہے. اچھا میرے بارے میں آپ پلیز بتائیے جی گا فرمائیے کہ مطلب کہ سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام زیبا ہے. زیبا پورا نام بیٹا؟ زیبا میرا نام پورا نام ہے زیبا غلام حسین. ٹھیک. شادی شدہ ہو زیبا؟ نام اختر بی بی. نہیں. اچھا زیبا, پہلی بات تو یہ کہ میم کے نام سے شادی نہ کرنا, مجتبہ, مرتضیٰ, اس طرح ان کے ناموں سے شادی نہ کرنا. پرپوزلز آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. 3 چیزیں تم بھی پڑھو اور اپنی اماں سے بھی پڑھو, کیونکہ صدام سے کہنا ضرور, لیکن اگر وہ نہ بھی پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تم اور والدہ 3 چیزیں پڑھنا. پہلی چیز پڑھو یا سلام یا مومن یا اللہ, دوسری پڑھو یا ولی یا والی, اور تیسری پڑھو سورہ اخلاص. یہ 3 چیزیں 24 گھنٹے زیبا پڑھو, تم بھی تمہاری والدہ بھی. اور صدام سے بلیک میل نہیں ہونا, اس کو ٹیکنیکل جاب کی طرف ڈالو اور پھر وہ باہر جائے گا انشاءاللہ تعالی. عبداللہ ہیں لاہور سے. عبداللہ السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. میں نے اپنی پڑھائی کے معاملے میں پتہ کرنا تھا. فرمائیے. میرا ایشو یہ کہ جدھر جانا چاہ رہا ہوں ادھر پڑھائی ہو نہیں رہی صحیح طرح. ابھی یونیورسٹی کے فرسٹ ایئر میں ہوں, تو جس یونیورسٹی میں اپلائی کرنا تھا فرسٹ ایئر سے مطلب ہے انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر میں ہو یا نہیں یونیورسٹی اس کے اے لیول کے بعد جو آتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. کیا کر رہے ہیں عبداللہ؟ کر کیا رہے ہو سر؟ ابھی تو ویسے فاؤنڈیشن ایئر ہوتا ہے, بیسک اکنامکس کی سائڈ پہ ہے. اکنامکس کی سائڈ پہ میرے خیال میں عبداللہ آپ کو جانا چاہیے مینجمنٹ کی سائڈ پہ. ہاں جی مینجمنٹ کی سائڈ پہ. ہاں تو فیوچر پراسپیکٹس یونیورسٹیز کے اسٹڈیز کے لیے پاکستان میں ہوں گے یا پھر ابراڈ؟ دیکھو میرا تو اپنا پکا خیال ہے, اور یہ میں بحثیت ایک ٹیچر کے کہہ رہا ہوں تمہیں, کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو فرسٹ 100 یونیورسٹیز ہیں نا دنیا کی, ان میں سے پاکستان کے اندر یونیورسٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں. نسٹ ہو گئی, فاسٹ ہو گئی, جی آئی کے ہو گیا, لمز ہو گئی, بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں. میرا تمہیں مشورہ یہ ہوگا کہ تم اپنی گریجویشن یہاں سے کرو, اس کے بعد اسکالرشپ ڈھونڈنا HEC کا, اور وہ تمہیں ملے گا انشاءاللہ, اور تم اس کے بعد اسکالرشپ کے اوپر جانا. عبداللہ تم دل کو چھوٹا بہت جلدی کر دیتے ہو, یہ مت کرنا. 3 چیزیں پڑھتے رہو, اللہ تمہیں بہت کامیابی نصیب کرے گا انشاءاللہ. پہلی چیز پڑھنا یا ولی یا نصیر, یہ تمہارے نروز کی طاقت ہے جو تمہیں ڈپریشن سے دور رکھے گا. پھر پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ, اور پھر پڑھو سورہ اخلاص. تینوں چیزیں پڑھتے رہو گے, اسکائی ول بی دا لمٹ انشاءاللہ تعالی. حمیرہ ہے فیصل آباد سے. السلام علیکم حمیرہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. کیا حال ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. حکم کیجیے میرا بیٹا. بلال سے میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا. نام تھوڑا مشکل ہوگا. اچھا میں آپ کو نا جو میں بتا دیتی ہوں پھر آپ سمجھ لیجیے. آپ پہلا لفظ بتا دو بس. الف نون. ٹھیک ہو گیا, آگے چلو. اچھا وہ نا پڑھائی میں بالکل بھی دل لگا رہا, بالکل چھوڑی ہوئی اس نے اے لیول کے بعد سے. تو پہلے بہت شوق تھا اسے سی ایس کرنے کا, گریجویشن کرنے کا. تو اب بس ایسی نا فوٹو کاپی وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں, اس میں تھوڑا دل لگا رہتا ہے, بزنس بن جائے, پیسے آ جائیں, اور پڑھائی بالکل بھی نہیں کر رہا. یہ بزنس کر رہا ہے ابا کے ساتھ اس وقت؟ جی بس فوٹو کاپی وغیرہ کرتا ہے اس طرح. دیکھو میری بات سنو, پہلی بات تو یہ غور سے سننا بات. پہلی بات تو یہ کہ بچہ جو ہے نا, یہ میں بچے کو برا نہیں کہتا, لیکن یہ بچہ ایک تو کانفلکٹنگ پرسنالٹی ہے. کانفلکٹنگ پرسنالٹی کا مطلب یہ کہ آج اس کو ایک چیز اچھی لگ رہی ہے, کل اس کو وہی چیز بری لگ رہی ہے. پہلی بات. دوسری بات, فیسیلیٹیشن جو ہے یہ ماں باپ کو نہیں دینی چاہیے. تیسری بات, اور یہ میں تمام سننے اور دیکھنے والے کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ آج ویب سائٹ پہ جائیے, گوگل کیجئے, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پنجاب کے اندر صرف 2% لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں اے لیول کے ساتھ کسی اچھی یونیورسٹی میں داخل ہو رہے ہیں. 98% لوگ جو ہیں وہ میٹرک کے ساتھ اور FSC کے ساتھ آ رہے ہیں اور اچھی یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں. آپ 2% میں سے کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے بھائی کے لیے یا بھائی کو دینا پڑھنے کے لیے, یا ان کی والدہ کو کہنا کہ پڑھا کریں, ایک آیت کریمہ پڑھا کریں, ایک سورہ فاتحہ پڑھا کریں, اور دونوں چیزیں پڑھ کے بچے کو دم کیا کریں. اگر وہ خود نہ پڑھے, اگر وہ خود پڑھے تو اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا انشاءاللہ. وہ ضرور کچھ کر جائے گا, لیکن باہر چلا جائے نوکری کے لیے تو سب سے زیادہ بہتر ہوگا. خواتین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں, اور آپ سے عرض کرتا ہوں پھر کہ جو عشق ہے اقبال کا وہ کیا رنگ لاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمہ کو کون نہیں جانتا، سب کانٹیننٹ کے بہت بڑے بزرگ بھی ہیں اور عالم بھی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں اقبال کے پاس گیا، علامہ اقبال رحمہ کے پاس گیا تو وہ کرتا دھوتی پہنے حقہ پی رہے تھے ننگی چارپائی پہ. ننگی چارپائی سے مراد ہوتی ہے جس پہ کہ چادر نہ بچھی ہو. اور مجھے دیکھ کے کہتے ہیں، حقہ کو چھوڑا اور علی بخش ان کا ملازم تھا، اس کو بلایا اور کہا کہ مجھے کرلی کراؤ. غور کیجئے، یہ جو کرلی کرنے والا معاملہ ہوتا ہے نا، یہ تمام وہ جو سموکرز ہوتے ہیں وہ جب وضو کی حالت میں ہوں لیکن نماز پڑھنی ہو یا تلاوت کرنی ہو تو وہ کرلی ادباً ضرور کرتے ہیں. اقبال نے بھی یہ کیا اور پھر عطا صاحب سے کہتے ہیں کہ مجھے پہلے ایک رکوع سناؤ. آپ نے تلاوت سنائی، اس کے بعد اپنے ہی کلام میں سے کہا کہ مجھے یہ نعت بھی پڑھ کے سناؤ، مجھے گنگنا کے سناؤ. انہوں نے پڑھی اور عطا شاہ بخاری کہتے ہیں کہ اقبال کلام نعت میں سن رہے تھے جب اس طرح بلک بلک کے رو رہے تھے جیسے ایک دودھ کے لیے بچہ اپنی ماں کی گود میں روتا ہے. اقبال بہت بڑے اقبال ہیں، لیکن اقبال اس لیے بڑے اقبال نہیں ہے کہ ریکنسٹرکشن لکھی. یہ میں اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں، اس لیے بڑے ہیں کیونکہ وہ عاشق رسول ہے. خواتین حضرات، آپ پیر والے دن، آج جمعرات ہے، پیر والے دن دوپہر کو 1 بجے کے بعد نئی بات اخبار جو ہے اس کا آڈیٹوریم ہے جو کہ گرو مانگٹ روڈ گلبرگ 2 کے پاس ہے. یہاں پہ آپ رجسٹر کر سکتے ہیں اپنے آپ کو ہمارے فیس بک پہ جا کے، اور یہاں آپ ہمارے ساتھ مل سکتے ہیں. ہم یہاں پہ ریکارڈنگ کریں گے پیر والے دن انشاءاللہ تعالی انور مسعود صاحب سے، سلام اور نعت بھی سنیں گے، اور تقریباً دوپہر کو 1 بجے کا وقت ہوگا جب آپ وہاں پہ تشریف لے آئیں گے کیونکہ سیٹیں انتہائی محدود ہیں. اور ہمارے ساتھ فرحان علی وارث بھی ہوں گے اور منقبت بھی ہوگی، سلام بھی ہوگا، اور محرم میں ایک عقیدت اور اپنا حصہ ضرور ڈالیے. ہم بھی کوشش کریں گے، آپ بھی ضرور تشریف لائیے گا. یہ ایک میل ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نام نہیں لے رہا کیونکہ والد صاحب نے کہا کہ نام مت لیجئے. بیٹا جو ہے یہ اے لیول تک بہت اچھا چل رہا تھا، پھر اے لیول جب کر کیا تو اپنی ہی کسی سینئر خاتون سے، پروبیبلی کسی ٹیچر سے ان کا عشق ہو گیا، لیکن وہ شادی شدہ تھی اور اس کے بعد بیٹے نے کچھ بھی کرنے سے انکار کر دیا اور اب کہہ رہے ہیں کہ میں ملک چھوڑ کے کہیں باہر جاؤں یا نہ جاؤں. پہلی بات یہ میرے خیال میں بہت سی لوگوں کو شاید ناگوار گزرے، لیکن میں یہ سچے دل سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ عشق کر ہی نہیں سکتا جب تک وہاں سے آپ کو کیوں نہ ملے. اس خاتون کو جو شادی شدہ تھی اس کو امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ لڑکا تو چھوٹا لڑکا تھا. پہلی بات یہ بہرحال بات ہو گئی. میرے خیال میں والد صاحب کو چاہیے ضرور کہ وہ لڑکے کو باہر لے جائیں. امیگریشن جہاں کرنا چاہتے ہیں اللہ کرے گا یہ امیگریشن بھی ہو جائے گی، لیکن یہ معاملہ اس معاشرے میں بڑا سنجیدگی چلتا چلا جا رہا ہے کہ بڑی عمر کی خواتین جو ہیں وہ چھوٹی عمر کے بچوں کے ساتھ، بچے ہی کہوں گا میں اور کیا کہوں، عشق کرتی ہیں اور ایک سیکنڈ پارٹی جو ہے وہ رکھتی ہیں گپ مارنے کے لیے، فون کے لیے. اور یہ بات میں ادب سے کہہ رہا ہوں، میں بات کو بڑے کم لفظوں میں استعمال کر رہا ہوں. میں ایسے لوگوں کو، بیشتر ایسے لوگوں کو ملتا ہوں جن لوگوں نے، میں لوگوں سے مراد خواتین لے رہا ہوں، جنہوں نے بچوں کو پیمنٹ پہ رکھا ہوتا ہے، ان کو موبائل لے کر دیتی ہیں، ایس ایم ایس کر کے ساتھ گپے مارتی رہتی ہیں، ان کو ان کے منتھلی ایکسپینسز دیتی ہیں، اور یہ ایک سیکنڈ پارٹ لائف کا گزر رہا ہوتا ہے. خدا کے واسطے اپنے بچوں کے ساتھ نظر رکھیے، وہ کہاں جا رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اور بچوں اور بچیوں کی جو دوستی ہیں جن کے ساتھ، ان کے والدین کو آپ کے ساتھ ملنا جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے. اپنے باقی کٹی پارٹی کو ذرا ایک طرف رکھیے. بچے آپ کی توجہ کے اس وقت مستحق ہیں. اس وقت ہمارے پاس ایک دوسری بہن ہے ہماری، ہیرا اور وجاہت جو ہے وہ کئی سالوں سے مالی مسائل کا کام کر رہے ہیں کہ امیگریشن ایک نہیں ہو سکی، ایک اپلائی کیا ہے. ہیرا تمہیں اس بات کا پتہ ہے کہ وجاہت باتیں زیادہ کرتا ہے، کام کم کرتا ہے، اس لیے باہر جہاں امیگریشن کر رہے ہو میرے خیال میں ذرا عقل کے ساتھ اپلائی کرے. بڑ بولا بنے گا نا تو گورا اس کو جھوٹ سمجھے گا، یہ مت کیجیے گا. صوبہ احسن جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ میری 16 سالہ بیٹی ہے جس کا نام روزینہ ہے اور اس کی منگنی کزن کے ساتھ کی ہے جس کا نام عمر ہے. یہ کیسی رہے گی؟ میرے خیال میں یہ شادی آپ کو نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ شادی الٹیمیٹلی غصے کے ساتھ ختم اور لڑائیوں کے ساتھ ختم ہوگی. یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. اسما عزیز کی منگنی اگر حارث سے کی جائے تو کیسی رہے گی؟ میرے خیال میں اسما حارث کے ساتھ بھی خوش نہیں رہے گی. کسی اور رشتے کا انتظار کرو تو یہ بہتر ہے. میں دونوں بچیوں کے لیے جو سجیسٹ کر رہا ہوں وہ یا ولی یا والی، یا سلام یا مومن یا اللہ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ.
اور میرے خیال میں دونوں بچیاں جو ہیں، اسما جو ہے خاص طور پہ، اس کو شادی کرنی چاہیے الف یا میم کے نام سے. حارث اس کے ساتھ ٹھیک نہیں رہے گا. اور جو دوسری بیٹی ہے اس کو صرف میم کے نام سے شادی نہیں کرنی، عین کے نام سے شادی نہیں کرنی. میم اور عین کے علاوہ یہ کسی بھی نام سے شادی ضرور کر سکتی ہے. نون کے نام سے اس کی شادی ہونے کی پروبیبلٹی بہت ہوگی، لیکن یہ لڑائی رہے گی دونوں کی، لیکن ٹھیک رہیں گی. صبا آپ کی میں پرابلم کو پڑھ نہیں رہا، لیکن میں آپ کو ایک انڈیکیشن دے رہا ہوں جو کہ صرف آپ کو سمجھ میں آئے گی. میں یہ کوسچن چھوڑ رہا ہوں صبا آپ کے پاس. صبا آرزو آپ سے بات کر رہا ہوں میں، کہ کیا آپ کی والدہ واقعی چاہتی ہیں کہ آپ کی شادی ہو جائے؟ یہ کوسچن مارک ہے. میرے خیال میں جو رشتے آتے ہیں ان میں سے بہت زیادہ کرٹیک مت کرنا اور یہ معاملات سلجھنے کی طرف لے کر جاؤ، رادر دین کے معاملات ماں پہ چھوڑ دو. ماں باپ پہ چھوڑو گے تو یہ شادی جو ہے یہ ہونے کی نہیں ہے. آپ یا سلام یا مومن یا اللہ یا ولی یا والی یا ولی یا نصیر اور پھر سورہ اخلاص، یہ تینوں چیزیں پڑھو، اللہ بہت اچھا رشتہ دے گا انشاءاللہ تعالی. ہمارے ساتھ کالر ہیں رضیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جی میرا بیٹا. میرا ڈاکٹر صاحب شادی کا پرابلم ہے. میرے بہت زیادہ جگہ پہ بھی گئی ہوں میری شادی کا مثلاً لوگ کوئی کہتا ہے آپ کی بندش ہے، بڑا کچھ، میں نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پہ میں نہیں گئی. لیکن میں آپ سے اتنے دنوں سے رابطے میں تھی کہ میرا رابطہ. رضیہ آپ کی عمر کتنی ہے بیٹے؟ میری ہے 25 سال عمر ہے. 25 سال عمر ہے. والدین کا نام بتانا. والدہ کا نام ہے سریا بی بی، میرا نام ہے رضیہ. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ سریا بی بی سے کسی طرح ہاتھ باندھ کے یہ میری طرف سے درخواست کرو کہ یہ پریشانی 25 سال کی عمر میں جو اس نے اپنے آپ کو لگا لی غم کی صورت میں اور تمام دنیا کے بابوں کو چھانٹ رہی ہے، بابے رشتہ نہیں کرائیں گے. پہلی بات تو یہ. اور اگر بابوں نے ہی کرانی ہے تو کیا تمہاری اماں کے دماغ میں یہ بات ہے کہ اللہ میاں تمہارے لیے جب تمہارا مقدر لکھ رہا تھا تو رشتہ کرانا بھول گیا؟ کیسی نامعقول بات ہے. یہ وقت ہے، اس وقت پہ شادی ہونی ہے. پہلی بات تو یہ. پہلا تو وعدہ یہ کرو کہ بابوں کے پاس جانے سے پرہیز کرو. نہیں، پکی توبہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. کوئی مدد نہیں کر سکتا. ہاں کیا خوبصورت بات. اور میں تمہیں اب پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، تم اگلا سال جب فون کرو گی تو انشاءاللہ تعالی صاحب اولاد بھی ہو رہی ہوگی اور شادی بھی ہوئی ہوگی انشاءاللہ تعالی. تم نے 3 چیزیں پڑھنی ہیں، یا سلام یا مومن یا اللہ یا ولی یا والی، لا حول ولا قوت الا باللہ. تینوں پڑھتے رہو، اللہ بالکل آسانی کرے گا. سریا سے ذرا معافی مانگ لو. بشرا ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم بشرا. جی میرا بیٹا. میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ میری شادی کو 13 سال ہو گئے اور بہت پریشانی ہے. شادی کس سے ہوئی بشرا؟ میرا کزن ہے برادری میں، سیکنڈ کزن. بیٹا نام ہوگا نا؟ جی نام؟ ہاں نام ان کا نام محمد نواز. محمد نواز. جی. اچھا. تو وہ باہر رہتے ہیں تو ادھر بس پریشانی ہے کہ بچے ادھر جیسے خراب ہی ہے نا زندگی کے باپ کے بغیر، اور پیپر بھی بنے ہوئے ہیں، کچھ بچوں کا نہیں، مسئلہ کی پریشانی ہے زندگی میں. اچھا بشرا، پہلی بات تو یہ کہ اس معاملے کو نا خدا کی رضا ہی سمجھو، کیونکہ میاں کے ساتھ بھی رہو گی تو پرابلم ہی ہوں گے. اختلاف تمہارا وہاں بھی رہنا ہے. یہ میرے خیال میں یہ بہت بہتر بات ہے کہ تم الگ رہو اور یہ شادی جو ہے یہ برقرار رہے. پہلی بات تو یہ. اور اس کے بعد 3 چیزیں پڑھتی رہو. ایک تو پڑھا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم، اور اس کے آگے لگایا کرو استغفر اللہ، یہ تاکہ تم اللہ کی شکر گزار بندی بنو. پھر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، اور تیسری چیز سورہ اخلاص پڑھا کرو تاکہ اللہ کرم کرے. میرے خیال میں آپ کا وہاں جانے سے یہاں رہنا بہتر ہے. بچوں کی تربیت پہ توجہ کرو بجائے کسی اور چیز کے. خواتین حضرات، انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو اس آڈیٹوریم میں 1 بجے، جو کہ نئی بات کا آڈیٹوریم ہے گرو مانگٹ روڈ پہ. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم بھی اپنا حصہ جو ہے وہ اس محرم میں ایک خلوص پیار اور محبت سے ضرور ڈال سکیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو آسانیاں دے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.